بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل میں رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس کا ترجمہ ہے اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں۔ تو ہم اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج اپنی غیر متضادہ صفات کی تیسری اور چوتھی صفت لیں گے، اور اس میں پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا دو صفات دیکھی، جس میں سفیر اور قلقلہ ہم نے دیکھا تھا۔ قلقلے کا ہم بہت تفصیل سے، چونکہ اس سے پہلے سبق لے چکے ہیں، اس لیے ہم نے مختصراً قلقلے کا کیا۔ سفیر کے 3 حروف تھے جو کہ سیٹی کی آواز سے اور پریشر سے اور سختی سے نکلنے والے 3 حروف صاد، سین اور زا تھے۔ اور اسی طرح سے قلقلے کا ہم نے دیکھا کہ قطب جد اس کا مجموعہ ہے جو کہ صرف ساکن ہونے کی صورت میں جن میں قلقلے کی صفت پائی جاتی ہے، ورنہ متحرک ہونے کی صورت میں قلقلہ نہیں ہوتا۔ اب جو ہم صفت لیں گے وہ صفت ہے لین۔ لین کے لغوی معنی ہیں نرمی کے، اور لین کے 2 ہی حروف ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ آواز میں ایسی نرمی ہو کہ مد آسانی سے کیا جا سکے۔ اس کے جو 2 حروف ہیں ان کی خاص کیفیت ہے، اس میں واو اور یا، لیکن واو اور یا دونوں ساکن ہوں گے، ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا۔ یہ بھی ہم پچھلے اسباق میں لین کی حروف بھی اور اس کی صفت بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ بہت نرمی سے اور سہولت سے ادا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جیسے اس پہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں خوفن، تو یہ جب اس کو مد کرنا ہو تو یہ آرام سے کھینچا جا سکتا ہے، جیسے خوف، قو، قومن، قوم، ٹھیک ہے، یہ کھینچا بھی جا سکتا ہے اور نرمی سے بھی ادا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب یا کی مثال ہم دیکھیں تو البیت، یا اگر ہم مد نہ کریں تو البیت۔ اور قریش میں بھی اسی طرح سے رو پر زبر ہے اور یا ساکنہ ہے تو قریش، قریش، ٹھیک ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو خاص کیفیت ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ دونوں حروف واو اور یا بذات خود ساکن ہوں گے، اور ان کے اس سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس پر زبر کی حرکت ہوگی۔ یہ لین کی کیفیت کہلاتی ہے، اور یہ لین کی صفت لین کہلاتی ہے جو کہ نرمی سے ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کی جو صفت ہے وہ صفت انحراف ہے۔ انحراف کے لفظی معنی جو ہیں وہ پھرنا، پلٹنا یا آواز کا لوٹ جانا ہے۔ اس کے 2 حروف ہیں جو کہ حروف منحرفہ کہلاتے ہیں، اور وہ ہیں لام اور رو۔ لام کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو زبان کا کنارہ رو کی مخرج کی طرف جاتا ہے، اور رو کو جب ادا کرتے ہیں تو اس کے جو رو کا جو مخرج ہے وہ لام کے مخرج کی طرف لوٹتا ہے یا پلٹتا ہے۔ ہم پہلے اگر لام کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ لام میں جو طرف لسان ہے یعنی کہ زبان کی نوک، وہ دواحک یعنی کہ پیچھے کے جو داڑھ ہیں ان سے لے کر سامنے والے دانتوں سے لگتی ہے، یعنی کہ اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں میں جا کے پوری بیٹھ جاتی ہے، فکس ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آواز کے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اور آواز کو جگہ نہیں ملتی کہ وہ پلٹ کر آئے۔ پھر وہ پلٹتی ہے اور اپنے لیے جگہ کو وہ تلاش کرتی ہے، تو وہ جو نکلتی ہے وہ پھر سائیڈوں سے نکلتی ہے۔ زبان کے
جب سامنے کا گولائی کا نوک کا حصہ جا کر اوپر کے مسوڑوں میں فکس ہو جاتا ہے تو جو آواز پھر پلٹ کے سائڈ سے باہر کو نکلتی ہے، کیونکہ اوپر راستہ پورا بلاک ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ لام کا مخرج ہے، آپ اس کو ادا کر کے دیکھیں۔ جب لام کو حمزہ کے ساتھ پڑھا جائے گا تو ال ال آپ اگر یہ بولیں تو آپ کو صاف سمجھ میں آئے گا کہ آپ کی زبان کا سامنے کی گولائی کا جو نوک ہے وہ اوپر جا کے مسوڑوں میں فکس ہو جائے گی اور سائڈ سے آواز باہر نکلے گی۔ اسی طرح سے جب ہم را کو دیکھنے لگتے ہیں تو را میں یہ ہے کہ اس کے دونوں کنارے اوپر کی طرف جا کے لگیں گے، دونوں کنارے، اور اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ بچتا ہے اور آواز پلٹ کر پھر اس سوراخ کے ذریعے سے راستہ تلاش کرتی ہے اور باہر کو نکلتی ہے۔ آپ امیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو چھوٹی تصویر ہے اس میں، کہ زبان کی پشت کی طرف سے را کا مخرج دکھایا گیا ہے، درمیان میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس میں سے آواز پلٹ کر باہر کو آ رہی ہے۔ آپ حمزہ کے ساتھ اگر را کو ساکن کریں تو اس کا تجربہ بڑے آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ پوری سائیڈوں کی جو زبان کا کنارہ ہے وہ اوپر مسوڑوں پر لگے گا، لیکن درمیان میں چھوٹا سا سوراخ بچ جانے کی صورت میں وہ آواز وہاں کو نکلتی ہے۔ تو جو بات پہلے ہم نے کی کہ را اور لام کا مخرج ایک دوسرے کی طرف پلٹتا ہے، تو یہ اسی طرح سے آپ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ پھر جب ان دونوں حروف کا ہم موازنہ کریں گے تو ہمارے یہ سمجھ میں آئے گا، جو کہ سلائیڈ پہ بھی آپ کو تصویر کے ذریعے سے دکھایا گیا ہے، کہ را میں جو پہلا حصہ دکھایا گیا ہے وہاں سے آواز بند ہوتی ہے اور درمیان سے نکلتی ہے۔ اسی طرح سے لام میں زبان کی پوری گولائی میں آواز کو روک دیا جاتا، آواز رک جاتی ہے اور سائیڈوں سے باہر کو نکلتی ہے۔ تو یہ دونوں حروف میں انحراف کی صفت پائی جاتی ہے اور یہ مطلب خود بخود یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ دونوں صفات بھی آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی اور اس کو آپ پڑھتے میں اس کا تجربہ خود بھی کر سکتے ہیں اور خود بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سورہ کہف کی آیات کو بہت غور سے سنتے ہوں گے اور اس کی پریکٹس تمام مدود، صفات، مخارج اور تمام جو نون اور ساکن اور میم ساکن کے قاعدے اس میں درمیان میں آتے ہوں گے ان کو ذہن نشین کر رہے ہوں گے، اور یہ علم نافع جو ہے ہم سب کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اپنی بات اس حدیث پر ختم کرتی ہوں کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں اور وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ہمارا حال بھی انہی لوگوں میں کر دے کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے پاس اپنے مقرب ترین فرشتوں میں کرتے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔